बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग पे अहम मौजूओं पर बात करेंगे। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अपने हवास खो बैठा है और रोजाना धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम बताएंगे कि भारत अब पाकिस्तान की रेंज में है। भारत पाकिस्तान का दुश्मन जो भारत मुल्क है, पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और नेवी के निशाने पर है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पास अब कौन कौन से ऐसे मजाइल हैं जिससे भारत के दावे उसी ही की जमीन पर शिकस्त का बायस बनेंगे। नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस हो, भारत की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान पर हमला उसकी अपनी गलती होगा और भारत की तबाही की बायस होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया बार बार आपको ये सवालात करता नजर आ रहा है कि इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान की जमानत होगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक के खिलाफ अदम एतमाद ला रहा है और कोई इसकी तरदीद कर रहा है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, पाकिस्तान की सियासत पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। इमरान खान बहुत अहम हो चुके हैं। मई के महीने में इमरान खान अब वो पुराना इमरान खान नहीं रहा। मौजूदा हुक्मरान की कश्ती ऐसे भंवर में फंस चुकी है जिसे निकालना हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत के अरबों के हिचारा छोड़े, इनके बुलंद व बाला दावा छोड़े। अयाज सादक साहब ये कहते हैं अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। अयाज सादक साहब, आप तो फार्म 47 वाले हैं, आपकी तो सीट अपनी नहीं है। आप खुद कहते थे अदम एतमाद के मौके पर, जब 9 अप्रैल 2022 को किया, जब तक ताकतवर हलकों की ना, और आपकी पूरी जमात कहती थी आपकी हुकूमत, आपकी बुलंद हुकूमत, कौमी असम्बली हो या पंजाब हुकूमत, वो रेत की दीवार पर खड़ी है। हवा का तेज झोंका आपकी हुकूमत का होगा खात्मा। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ बानी पीटीआई की हदायत पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए हिकमत अमली बनाती जा रही है और हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे अपने बुलंद व बाले दावा कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान में नाज़रीन हक हुकूमत दावा करती है कि हमने नहीं जाना। मैंने 5 से 6 से ज्यादा हुक्मरानों को जो बुलंद व बाले 25-30 साल के दावे करते थे इक्तदार में रहने के, लम्हों में उनका इक्तदार जाते देखा। इक्तदार के ऐवानों से जेल का फासला ज्यादा नहीं होता। एक बड़ी गलती आपको जो लेते, और वो हुकूमत मौजूदा जिसके पास ना अवामी ताकत हो, जिसने मीडिया की इज़हार राय पर पाबंदी लगाई हो, अदलिया को कंट्रोल किया हो, अवामी हकूक को मसक किया हो, उनमें कुर्बानी देने वालों की एक जद्दोजहद मौजूदा हुकूमत के खात्मे की निशानदेही कर रहे हैं। वक्त का तयन अनकरीब है। अब आ जाते हैं असल इशू। नाज़रीन, जानते हैं कि भारत 71 के बाद पाकिस्तान ने जंग नहीं लड़ी थी, लेकिन भारत 65 और 61 71 के दरमियान रहा। उसे 25 का पता ही नहीं था। ना पाकिस्तान की फौज वो थी, ना पाकिस्तान, अब वो तलवारों वाली जंगें थी, अब मिसाइलों की जंगें थी। पाक फजाइया के जंगजू कमांडर, पायलट और पाक फौज के जवान, मिसाइल, हर चीज उनमें थी। अब भारत पाकिस्तान से, जो मैं गुजारिश करने लगूं, भारत पाकिस्तान का दुश्मन जो भारत है इस वक्त पाकिस्तान से दूर नहीं, पाकिस्तान के निशाने पर है। उसकी वजूहात बता देते हैं। भारत पर पाकिस्तान के एक और हमले के बाद की जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान और भारत ने सर जोड़ लिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसको किस तरह जवाब देंगे। इस मीटिंग में भारत के लिए बुरी खबरें हैं। अमेरिका और फ्रांस का राफेल त्यारा जमीन बोझ हो गया पाकिस्तान के शहीनों ने। भारत और रशिया का S-400 एयर बेस तबाह कर दिया पाकिस्तान के अदारों ने, फौज ने, नेवी ने। भारत के मिसाइल और त्यारे उसी के जमीन पर उड़ने के काबिल नहीं रहे। अब चीन का पाकिस्तान को वो मिसाइल का तोहफा देने जा रहा है जो एटमी मिसाइल को भी ठुस कर देगा। अब भारत का बचना मुश्किल नहीं। अगर इसने पाकिस्तान पर हमले की गलती की तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि चीन अब पाकिस्तान को एक ऐसा मिसाइल देना चाह रहा है जो भारत को, जिसकी स्पीड, कैन यू इमेजिन, कि उस जहाज की 30,000 किलोमीटर फी घंटा है। 30,000 किलोमीटर वो मिसाइल दे रहा है और इसको दुश्मन को
इस मिसाइल को ट्रेस करना नहायत मुश्किल है और यह सिर्फ चंद सेकंडों में अपने हदफ को पूरा कर लेता है। नाज़रीन, आज हम आपको चीन के मिसाइल DF-41 यानी कि 41 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे तबाहकुन मिसाइल कहा जा रहा है और इसका अल्टरनेट अब अमेरिका, फ्रांस और कोई मुल्क भी नहीं बना सका। यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर मार कर सकता है, 15,000 किलोमीटर मार कर सकता है। और यह वो नया हथियार है जो चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान को दे रहा है, यानी कि भारत का एक एक चप्पा, उसकी तमाम रियासतें पाकिस्तान के निशाने पर हैं। मैंने बताया 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। आए आपको बताते हैं कि यह मिसाइल आखिर है क्या, जिसकी वजह से भारत को जंग के काबिल भी नहीं रहेगा, बढ़ के जरूर मारेगा। यह मिसाइल जोहरी हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है और यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है। दुनिया का इस खित्ते में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया का ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है। इसकी स्पीड तकरीबन 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर फी घंटा है। और इस मिसाइल को लोकेशन का पकड़ना इंतहाई मुश्किल है और सिर्फ चंद ही सेकंड में अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसका मतलब है भारत, मोदी हो, जोधपुर हो, बम्बे हो, पाकिस्तान के आगे लंबे पड़े हुए हैं। खैर नाज़रीन, पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा खुश नसीब है कि इसका दुश्मन कहीं दूर नहीं, बिल्कुल पास है। यानी कि भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा बहुत ज्यादा दूर नहीं। जितना मर्जी भारत वसी मुल्क है, उसके 26 सूबे हैं, लेकिन हर सूबा पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की फजाइया के निशानों में है। इसीलिए कहते हैं हमारा दुश्मन दूर नहीं, बिल्कुल हमारे सामने है। जब जहां चाहे हिट कर लें। चाइना ने पाकिस्तान को देने के लिए यह मिसाइल डिजाइन कर रखा है। इस मिसाइल का नाम DF-17 है। यह मिसाइल बहुत जल्द पाकिस्तान दफा का हिस्सा बन जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के करम से नाकाबिले शिकस्त होगा। यह मिसाइल भारत को कोने कोने तक जा सकता है, एक एक जगह तक जा सकता है जहां उनके एयर डिफेंस बेस है, एटमी तंसीबात हैं, या कोई भी ऐसे ड्रोन जो इसराइल से उन्होंने लिए हुए हैं, वो सब हैं। यह भी कहा जा रहा है जो ड्रोन भारत ने की तरफ से पाकिस्तान आए थे, वो इसराइली खुद ऑपरेट कर रहे थे, इसराइली खुद ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानों ने ना उन्हें हिकमत अमली से रोका और ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मिसाल नहीं है। नाज़रीन, ये DF-17 ये मिसाइल भारत के कोने कोने जाता है, इसराइल को भी भस्म कर सकता है। भारत नहीं, इसराइल, जिसने आके बड़े ड्रोन ऑपरेट किए थे भारत में, ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अदारे सोए हुए हैं। आपकी एक एक चीज पाकिस्तान के अदारों के निशाने पर है, अल्लाह के करम से, और शिकस्त आपका मुकद्दर है। रडार इस चीनी मिसाइल को पकड़ ही नहीं सकता। दिसंबर 2025 में 30 मिसाइलों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। ना इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। बैनुल अक़वामी मीडिया ऐसी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा है कि भारत का इमेज दागदार हो गया है, भारत एक दहशतगर्द के तौर पर आ रहा है। वो उस खित्ते में तीसरी जंग की वजह बन सकता है। उसकी अहम करना पॉलिसी मोदी की जहालत और अपनी हिंदुइज्म को लेकर वो इस खित्ते में एक नई जंग का बायस बन सकता है, और ये जंग भारत की तबाही से शुरू होगी। इख्तिताम कहाँ होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन, इसीलिए भारत का इमेज दागदार हो, सब हिंदुस्तान को समझा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात खराब ना करे, वरना इसका तिया पांचा यानी कि निस्तो नबूद बिखर जाएगा, शीशे की तरह टूटकर तिया पांचा हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने जंग में अपनी शिकस्त उठाने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक और हमला कर दिया है। हवाओं को सिंध में लश्कर तैयबा के कमांडर अबू सैफुल्लाह को टारगेट किलिंग बना दिया गया है। लेकिन टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अबू यूसुफुल्लाह शख्स वो शख्स नहीं है। नाज़रीन, वो शख्स नहीं है जिस पर भारत पलग्राम का झूठा इल्जाम लगा रहा था, जो उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था। नाज़रीन, आज का मौजू मेरा पाक भारत पर है, इनको जवाब देना है।
بالغ آپریشن کیا تھا، لیکن ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والا ابو سفیان اللہ وہ شخص نہیں ہے جس پر بھارت پل گرام کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام لگا چکا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھارت کا توڑ بھی نکال لیا ہے۔ امید ہے کہ ان قریب آپ اچھی خبریں سنیں گے۔ انڈیا طالبان کو پاکستان کے استحصال کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ پاکستان کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے، استعمال نہیں کر کام کر رہے۔ جلد ہی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، یہ بیچاروں کو تو کچھ سفارتکاری کا نہیں پتا، وزیر خارجہ بنا دیا، لیکن ہمارے اہم اداروں نے رول ادا کیا ہے۔ اسحاق ڈار بہت جلد چین جا رہے ہیں۔ وہاں چین میں افغانستان کے وزیر خارجہ بھی پہنچ رہے ہیں، جہاں چین، پاکستان اور تینوں ملکوں کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوگی اور کوئی بڑی پلاننگ ہونے جا رہی ہے جس میں چین کا کردار اہم ہے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا، بھارت میں جو پاکستان کو DF-14 مل رہا ہے، جس کی سپیڈ میں نے بتا دیا 30,000 کلومیٹر ہے اور چند سیکنڈوں میں اپنا ہدف پورا کرتا ہے، تو لہذا بھارت کی کہانی میں تو مجھے اثر نہیں لگتا۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں، پاکستان کی سیاست اہم موڑ پر آ چکی ہے۔ موجودہ حکومت کیونکہ عوام کی تائید سے نہیں آئی، عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، ایک جعل ساز طریقے سے آئی، اس کو جعلی طریقے سے ووٹ دیے گئے، جتایا گیا۔ اس وقت کس نے کیا کیا ہم اس بحث میں نہیں پہنچتے، لیکن اس وقت حقیقت کچھ بدل گئی ہے۔ جو حالات ناظرین 9 اپریل 2022 کو تھے یا 8 فروری 2024 کو، تو وہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ بھارت کے موقع پر حکومت کی خاموشی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مودی کے خلاف خاموشی، اس کو نہ للکارنا اور مودی کا بار بار پاکستان کا نقصان کرنے کے دعوے پر نواز شریف نے اپنی کشتی میں خود ہی سراغ کر لیا ہے۔ اب اس کی حکومت زیادہ دیر ڈوبتی چلی نہیں آتی۔ آج ایک طرف تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان 7 جون سے پہلے آ جائیں گے، 6 کو غالباً عید ہے۔ نہیں، عمران خان ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ عمران خان سے رابطوں کی تصدیق 100% ہے۔ عمران خان ایک اصولی موقف پر قائم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں، وہ بھارت کے ساتھ جنگ میں ہر اول دستہ ہوں گے، چاہے جیل میں ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر ہو، چاہے بنی گالا ہو، چاہے زمان فاروق ہو، پاکستان سب سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین 3 سال سے حکومت کی طرف سے ہونے والے مظالم پر کے باوجود بھی جب عمران خان سے رابطہ کیا گیا ڈیالہ جیل میں، تو اس نے پاک فوج کے ساتھ، ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا، جس کو اداروں نے بھی تسلیم کیا، اور یہ اچھی بات ہے۔ اداروں کو کسی شخص کے خلاف ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں، میں صحافی ہوں یا کوئی بھی ہے، پاکستان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ وطن ہماری مٹی تھی، مٹی ہے، اسی میں ہم نے مرنا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی اختیارات سے تجاوز کر کے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، حکومت بنانا اور گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ماضی میں بھی اس پر تنقید کی، آج بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ نے جتنی زندگی دی آئندہ بھی کریں گے۔ کیونکہ ناظرین، ہارٹ کا ڈاکٹر جتنا مرضی قابل ہو، جواد ساجد صاحب کا پوری دنیا میں نام ہے، لیکن سٹنڈ ڈاکٹر اظہر نے ہی ڈالنا ہے۔ تو لہذا ہمیں یقین ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک ایاز صادق کے خلاف نہیں آئے گی، وہ تو ایک ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے شخص ہیں۔ ان کی سربراہی میں حکومت اور PTI کے لیڈر ہوئی تھی، وہ تو ایک ملاقات ڈیالہ جیل میں اپوزیشن نہیں کرا سکے تھے، لہذا ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں۔ ان پر اعتماد ہی نہیں ہے عوام کو، تو عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اسد عمر کہہ رہے ہیں تو ان کا حق ہے، وہ جو مرضی کہے، اسد کا اسد۔ جبکہ اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، جنگی حالات کی وجہ سے ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن ہمیں پتا ہے یہ حکومت اپنے وزن سے ہی گر جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بھی اب کر دیا، عمران خان کی حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن جیل میں جا کر بریفنگ دینے پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خبر پہ قائم ہیں اور کچھ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن عمران مجبوری بن چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے نہ یا نہ مانے، تردیدیں کرتے رہیں۔ کبھی ایسے بیک ڈور ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے 2022 9 اپریل میں، جنوری، فروری، مارچ میں سٹوری پہ کام کر رہا تھا، کچھ لوگ چھپ کر طاقتور حلقوں سے ملتے تھے۔ ایک دفعہ میرا ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ بڑے شرمندہ تھے، لیکن وہ انکاری تھے۔ لیکن بہرحال یہ تو ادارے جانے، حکومت جانے یا عمران خان جانے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں،
لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ عدم اعتماد نہیں آ رہی لیکن طریق چلائی جا رہی ہے۔ عالیہ حمزہ نے ایک ہیرو کا کردار ادا کر لیا ہے تاریخ میں۔ عمران خان تو بانی نے جو کیا ہی ہے۔ یاسمین راشد، عمر چیمہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، تحریک انصاف کی پریس ریلیز لے کے گورنر بننے تک اس نے کارکن رہا۔ جو ظلم اور فسادیت اس کے ساتھ ہوئی، آدم سواتی کے ساتھ ہوئی، ہمارے دوست صداقت باتی، اس ایسی ہزاروں مثالیں ہیں اور لاکھوں واقعات ہیں، لیکن اس میں کو ہم سب تلخ ماضی کو بھلا کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ان سب نے، یہ ہیرو ہیں، یاسمین راشد ہوں، میاں محمود السلام جوید ہوں، اعظم سواتی ہوں، جنید اکبر نے جو کیا، عالیہ حمزہ نے جو کیا، اور ایسی لاکھوں مثالیں ہیں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی صاحب، ان کی بیوی نے جو کردار ادا کیا وہ ہماری ماں کی طرح ہے، لیکن اس ماں کو بھی انہوں نے چوری کے مینڈیٹ سے ہرا دیا اور چودھری شجاعت کے اس بیٹے کو ہرا دیا، جتا دیا جو 1,00,000 ووٹوں سے ہارا تھا۔ لہٰذا یہ لنگڑے گھوڑے میدان کے گھوڑے نہیں ہیں، یہ نمائشی گھوڑے ہیں۔ گھوڑا، کسی نے کہا گھوڑا بڑا سونا، انہوں نے کہا فٹے منہ تیرا، گھوڑے دا سونا پونا نہیں دیکھی دا ظالما، رنگ نہیں تکی دا، گھوڑے دی دوڑ دیکھی دی ہے، گھوڑے دی چال دیکھی دی ہے، جب وہ چاہے تو دشمن لرز جائے۔ اسی لیے عمران خان کے کچھ گھوڑے ایسے ہیں، کچھ میر جعفر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے میں نے کہا۔ ناظرین، ہمارے دوست اسد اللہ خان جو 92 پر پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا پہلے چینل سے نکلوا کر بے روزگار کر کے دروازے بند کیے، پھر ECL میں ڈال کر ملک سے باہر جانے کے راستے بند کیے، پھر بینک اکاؤنٹس بند کیے، اب YouTube چینل بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد کی تمام دکانوں کو بھی ہدایت دیں کہ خبردار کوئی اسے آٹا نہ بیچے، اس کے گھر روٹی نہ ہی پکنی چاہیے۔ خدا کے لیے میری اداروں سے، حکومت سے بھی، موجودہ مسلم لیگ کی حکومت سے گزارش ہے، وہ صحافی کسی کی ایک ذاتی ترجمان نہیں ہوتا، اس کا کام ہے بغیر خوف اور لالچ کے حقائق آپ تک لانا۔ جب بھی کسی حاکم وقت طاقتور نے کہا سچ وہ ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن ہر بندہ ضمیر فروش نہیں ہوتا۔ ہاں، جس نے غلط کام کیا اس کو کرے۔ صحافیوں کے معاشی قتل کی 60 سے 70 لسٹ بن چکی ہے، لیکن ہم اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ 13 سال سے عارف امین بھٹی بھی بے روزگار ہے۔ میں نے اپنا اشعار عرش شریف شہید کھویا ہے، اس پہ 16 مقدمے کس نے درج کیے، دبئی سے کس نے نکلوایا، کینیا میں ایک دن پہلے 42 منٹ بات ہوئی، کاشف عباسی کو کس نے آفر کرایا اور کس نے اکاؤنٹ اس کو نو فلائی لسٹ میں نام ڈلوایا، اس کی انکوائری کروائی۔ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جنہوں نے حرام کھایا ہے، صحافی ہیں، جج ہیں، جنرل ہیں، پرائیویٹ سیاستدان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کے خلاف انکوائری کریں۔ اور جتنا ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اس سے صرف 20% آپ جو پاکستان کے 10 لاکھ بڑے ارب وہاں مہینہ کمانے والے ہیں، ان سے صرف آدھا ٹیکس لیں تو میں حلفاً کہتا ہوں سال میں پاکستان کو IMF سے قرض لینے کی ضرورت نہیں لگی۔ اتنا بڑا 80 سے 90% اشرافیہ کھربوں روپے ٹیکس ماہانہ چوری کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ محب وطن پاکستانیوں کو غدار نہ سمجھے، یہ ملک کے ہیں، پاکستان کے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب بظاہر دانشور ہیں اور قابل احترام ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان کو کسی حکومتی یا عسکری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی قسم کی رعایت یا ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ کے پلے ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ قرآن پہ یہ حلف دے دیں کہ 9 اپریل 2022 سے پہلے آپ کو ڈیل نہیں ہوئی۔ کیا خواجہ آصف نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف جو 4 ماہ کے لیے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر لندن گئے تھے کہ انہیں قمر جاوید باجوہ نے بھیجا نا، اس وقت کی حکومتوں نے، ہر بندہ فار سیل نہیں ہوتا، ڈیل عمران خان نہیں کرے گا، آپ کو غلطی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں آپ کی جماعت کے، آپ حواس کھو بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف بھی قابل احترام ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم نے، اختلافات ہوتے ہیں، کرپشن کا کیس آئیں گے تو ہم پورے گے کہ میں پھر فلیٹ کی رسیدیں دکھاؤ، یہ میرا بینگ پاکستانی حق ہے، کیونکہ خود نواز شریف نے کہا تھا یہ ہم وہ ذرائع جو ہم نے محفل بیٹھ لیے تو دکھائیں، اگر آپ اچھے ہوئے تو آپ کی بھی تعریف کریں گے، لیکن آپ کے ہاتھ سے کھسک رہی ہے۔ آپ نے تو خود چند دن پہلے سابق وزیر اعظم کو سمجھایا ہے کہ اللہ دا واسطہ ہے اے انہوں دے خلاف گلاں نہ کرو، ساریاں انہوں نے پہنچ رہی ہیں، تو ان کے پاس پہنچ گئی ہیں جو چند دن پہلے جاتی عمرہ میں سخت الفاظ استعمال کیا گیا، جن کی وجہ سے آپ اقتدار میں ہو۔ ہر جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں سوراخ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ میں وہ حالات ہیں پاکستان کے بتا رہا ہوں کہ
دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہمیں کسی سے این او سی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، جدوجہد کرنی ہے اور تحریک بھی چلانی ہے اور کامیابی بھی ہوگی۔ نعیم حیدر پنچوتا بڑے نوجوان ہے، وکیل ہے عمران خان کی ٹیم میں، انہوں نے کہا خواجہ آصف کہہ رہا ہے نواز شریف اس لیے نہیں بولتے کہ انڈیا کے خلاف کیونکہ اس سے شہباز شریف اور مریم کی شخصیت ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ ہے محب وطن، دیکھ لو مودی کے یاروں کو۔ اس کا جواب یہ دے، میں نے تو نعیم حیدر پنچوتا کا پیغام دیا ہے۔ دوسری طرف میں ناظرین سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی فوجی عدالت سے سزا دلائی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی۔ حکومت اور مقتدر کا یہ ہے، یہ پروپیگنڈے لگڑ بگڑ کر رہے ہیں جن کو میڈیا سیل میں کروڑوں روپے نوازا جا رہا ہے۔ کس کس کو نوازا جا رہا ہے، کون کون سے افسر اور پولیس افسر اور بیوروکریسی نے کہاں کہاں مظالم کیے، اس کی پوری چارج شیٹ بنا رہے ہیں۔ میرے جیسا فقیر آدمی بھی بنا رہا ہے۔ جب ملک میں انصاف کی امید روشن ہوئی تو عدالت کا قانون کا دروازہ دستخط دیں گے کہ ان ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے اچھا دوست ہے، نوجوان ہے صدیق جان نے کہا میرا یوٹیوب چینل آپ نے بند کر دیں گے تو میرا موقع بدل جائے گا، ہرگز نہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ میری گزارش ہے اگر صدیق جان محب وطن ہے، اس نے پاک فوج کے لیے پاک بھارت خلاف جنگ میں حربہ کیا، یہ حربے نہ استعمال کرائیں۔ اگر جن سے شکایت ہے ان سے بلا کے پوچھے تو صحیح آپ کے کتنے زخم گھائل ہیں، آپ کو کتنے گہرے زخم لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دانستہ یا غیر دانستہ حرکتوں کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ گھائل ہوں۔ یاد رکھ لیں کسی کے بھی زخم پر مرہم رکھنا چاہیے، مرچیں پھینکنے سے آپ کے ہاتھ میں بھی مرچیں لگیں گی، اور آپ کے ہاتھ پہ جو کسی کے دوسروں پر زخم کو مرچیں پھینکو گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی پڑ سکتی ہیں، اور یہ وقت بدلنے والا ہے۔ بینگ اے جرنلسٹ یہ میری رائے ہے، میرا تجربہ ہے۔ آپ نے مخصوص نشستوں میں طریقہ انصاف کو نہیں دیا، وہ ظلم کیا۔ آپ نے آئینی عدالت کا سربراہ ایسے جسٹس کو بنا دیا جو خود فیصلے میں لکھتا تھا کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مارے۔ خدارا اس ہڈ دھرمی کو چھوڑ دیں، ملک کو محب وطن پاکستان کی طرف لائیں، پاکستان کو بچانے کی طرف آئیں۔ اسی طرح ہمارے دوست وزیر اعظم نے سابق اسپیکر اسد قیصر نے جو کہا، میری اطلاع اس کے برعکس، انہوں نے کہا وزیر اعظم اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری پاک بھارت کشیدگی کے باعث روک لی ہے۔ نہیں، یہ تیاری نہیں تھی، عمران خان کی حکمت عملی اور ہے، لیکن وہ اب بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف علیمہ خان نے کھل کے کہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے، اس کو جیل سے رہائی کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گی، کوشش کریں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ناظرین عدلیہ میں سے جو انصاف کی امید چھینی گئی ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ کام جس نے بھی کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا۔ پارلیمنٹ مقدس تھی تو وہاں نقاب پوشوں نے چھاپے کیوں مارے؟ جمہوریت افضل ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر پہ 4 دفعہ چھاپے مارے، توڑ پھوڑ کی گئی لاہور میں، اس کی بیوی کو پکڑا گیا، اس کی آج تک بیوی، اس کی اہلیہ بھی جیل میں ہے، بشرا بیوی، علیمہ، نورین، عظمیٰ، تینوں بہنیں گرفتار ہوئی۔ کیا عوام میں مینڈیٹ اس کا کم ہوا؟ نہیں، عوام میں مقبولیت زیادہ ہوئی، کیونکہ عمران خان کی فی الحال اگر عمران خان کی حکومت میں سب سے پہلے عثمان بزدار پر شو میں نے کیا تھا کہ ان پر مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ مریم نواز نے بھی کہا، حمزہ نے بھی کہا، دونوں کی حکومت آئی لیکن اس نے پارٹی چھوڑی تو آپ نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی۔ عثمان بزدار کھلا پکڑ لے، جس نے عمران خان کو چھوڑا وہ زیرو ہو گیا۔ کیا جب مشرف سے ڈیل کر کے نواز شریف باہر جدے گئے تھے ریٹرن دے کے تو کیا مسلم لیگ ختم ہوئی تھی؟ نہیں، وہ دوبارہ آئے اور 8 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے شہباز شریف، اور 13 میں وہ ایک ایگریمنٹ تھا۔ لہذا سیاست کے فیصلے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے۔ تمام حالات بریکی بینی سے آپ تک رکھے، پاکستان محفوظ ہے، بھارت چپا چپا پاکستان کے نشانے پر ہے۔ ہمارا دشمن نور نہیں، سامنے ہے، صرف ہٹ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔